روزہ صرف اور صرف اللہ دے بندے دے درمیان ایک معاملہ ہے. اس واسطے اللہ نے فرمایا روزہ ہے ہی میرے واسطے تے اس دا بدلہ ہی میں خود عطا فرمائے. سبحان اللہ. دوسرا ترجمہ اسے حدیث پاک دا علماء کرام نے فرمایا کہ الصوم لی وانا اجزی بہی، روزہ میرے واسطے ہے کہ میں آپ اس دی جزا ہاں، میں آپ اس دا بدلہ ہاں. کیا مطلب؟ نماز دے بدلے کچھ ثواب، باقی عبادتاں دے بدلے دے وچ کوئی ثواب، جنت دیاں نعمتاں، لیکن جڑا روزے دی گل آئی اللہ نے فرمایا بندہ میری رضا دی خاطر بھوک تس برداشت کریں دے، سارا دن روزے نہ رہن دے، اس واسطے انعام عطا فرمائے سا کہ قیامت دے دن میں اس نو اپنا دیدار عطا فرما دے سا، میں خود اپنا جلوہ اس نو دکھاوے سا کہ میرا دیدار کرے سی، میری زیارت کرے سی تے اندے ذہن دل نو سکون اور چین دے سی. مطلب روزہ وہ اہم عبادت ہے. اس واسطے حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دی تاکید فرمائے دیا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص بیمار بھی نہیں، معذور بھی نہیں، تے جان بوجھ کے ہک روزہ چکاوے چاہ ولا ساری زندگی اگر لگاتار روزے رکھے رہندا اس ہک روزے دا حساب برابر نہیں ہو سکتا. اتنی اہم عبادت ہے رمضان المبارک کا عظیم روزہ. تے جڑا روزہ مومن دا جڑا معدہ خالی تھی ہے تے معدے دے وچ جڑی ہوا نکل دی، خالی پیٹ دی جڑی ہوا ہے، اس دے بارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَلَا خَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ اطیب عند اللہ من ریح المسک. فرمایا اللہ دے نزدیک مومن بندے دے خالی پیٹ دی جڑی ہواڑ ہے اے اللہ نو اتنا تے خوشبوواں تو زیادہ پسند. مومن دا او شان ہے جڑا مومن روزے دی حالت وچ ہوندے، اللہ رب العزت دی رضا دی خاطر جڑا روزہ رکھ دے. بہت خوش نصیبی لوگ جو رمضان المبارک دے اندر روزہ رکھ کے نال عبادات دا بھی اہتمام کر دیں، تلاوت دا بھی اہتمام کر دیں. اور او مسلمان مرد عورت بھی خوش نصیب جڑے اس مہینے دے وچ سونے رب دے مہمان ہیں، کیونکہ بخششاں والا مہینہ، رحمتاں والا مہینہ. اس مہینے دے وچ اگر کسی مسلمان دا وصال ہو گیا، کوئی مسلمان مرد کوئی مسلمان عورت اس دنیا تو رخصت ہوئے تو جنت دے حقدار بنے، جنت دے حقدار ٹھہرے، کیونکہ برکتاں والا مہینہ ہی ایسا ہے، رحمتاں والا مہینہ ہی ایسا ہے. اللہ پاک تو دعا ہے اللہ تعالیٰ مرحوماں نو اس مہینے دیا برکتاں نال مالا مال فرما، اللہ انہاں دی قبر نو جنت دے باغاں دے وچوں ایک باغ بناوے. اللہ رب العزت نے قرآن دے اندر بار بار انساناں نو والدین دے بارے دے وچ حکم فرمایا. انہیں فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اے بندے تو اپنے پیو ماں نال حسن سلوک نال پیش، والدین نال حسن سلوک نال پیش آمد دا حکم فرمایا. پیو ماں نال نیکی کرنا، بہت اعلیٰ نیکی کیا ہے؟ نماز، روزہ، حج، زکاة دے بعد اگر کوئی اہم عبادت ہے تو عبادت ہے اپنے والدین نو راضی رکھنا، اپنے والدین نال اخلاق عزت نال پیش آنا. ایک مقام تے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انشکر لی ولوالدیک، اے بندہ تو میرا بھی شکریہ ادا کر اور پیو ماں دے شکریہ ادا کر. اللہ دا شکریہ اس واسطے کہ وہ صدا خالق مالک رازق جو ہویا، صدا حاجت روا مشکل کشا جو ہویا، سانو پیدا فرماون والا، سانو رزق عطا فرماون والا، سانو سونے نبی دا امتی بناون والا، او دا شکریہ اس واسطے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا احب اللہ لما یغلوکم من نعمہ، اللہ نال پیار کرو اس واسطے جو تھانو اپنی نعمتاں عطا فرمائے. رب نال اس واسطے پیار کرو کہ وہ تھانو اپنی نعمتاں عطا فرمائے دے. کتنیاں نعمتیں اس دیاں قرآن تو پوچھ دے تو قرآن اعلان کر دے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اللہ دیا نعمتاں نو اگر گرنا چاہو تو گر نہ ہو سکو. سر دے والا تو چاہ کے پیران دے نوہاں تک اگر صرف اپنے جسم کے بدا صبح تو شام تک غور کرے سوچے کتنیاں نعمتاں نال سونے رب نے میں مالا مال فرمایا. یہ آنکھ جس دی آج سانو قدر کوئی نہیں، لیکن جس نو آنکھی تکلیف ہو بنجے جدوں لکھاں روپے خرچ کریں دے اس وقت پتہ چل دے کہ آنکھ کتنی قیمتی ہے.
کہ لٹ جس دی قدر کوئی نہیں، لیکن خدا نہ خواستہ کسی دا حادثہ ہو جاوے، لکھاں روپے دینا علاج دے لگ دیں، اس وقت پتہ چل دے کہ ایک لٹ انسان دی کتنی قیمتی ہے۔ ایک عضو اللہ رب العزت کی عظیم نعمتاں، صبح تو شام تک سارا دن بندہ سجدے پیا رہے تے مولا دا شکر ادا کرے، واقعی شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ یہ واسطے فرمایا میرے آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احب اللہ لما یغدوکم من نعمہ، اللہ نال پیار کرو اس واسطے جو تھانو اپنی نعمت عطا فرمائندے، اور فرمایا واحبونی لحب اللہ، فرمایا واحبونی لحب اللہ، میرے نال پیار کرو اللہ دی وجہ تو میں اس دا محبوب جو ہوں، اس دی وجہ تو میرے نال محبت کرو۔ بات فرمایا وَأَحِبُّ أَهْلَ بَيْتِي لِحُبِّي، اور فرمایا میری اہل بیت نال پیار کرو میری وجہ، میری اہل بیت نال محبت کرو میری وجہ تو۔ اس حدیث پاک دا پہلا جملہ احب اللہ لما یغدوکم من نعمہ، اللہ رب العزت نال اس واسطے پیار کرو تھانو اپنی نعمت عطا فرمائے۔ تو صبح شام اس دی نعمت استعمال کر دیں تو دا شکر بھی ادا کرنا چاہیے۔ پہلے فرمایا میرا شکریہ ادا کرو، اور فرمایا انشکر لی ولوالدیک، پیو ماں دے شکریہ ادا کرو، والدین دے شکریہ ادا کرو۔ کیوں؟ اس واسطے کہ بچہ ماں دے پیٹ چو پیدا ہوئے، ماں دے پیٹ چو بچہ پیدا بعد ہی ہوئے، اُدھی غذا دا انتظام اُدھے سینے دے وچ اللہ پاک نے پہلے فرما چکا۔ ماں دے سینے دے وچ بچے دے واسطے والا غذا کہ دنیا دی کوئی غذا اس کی برابری نہیں کر سکتی، ہر چیز اس دے اندر اللہ پاک نے اس بچے واسطے شامل فرما چھوڑی۔ اللہ رب العزت نے احسان فرمایا، انہوں جو سینے دے اندر دودھ دی فراوانی عطا فرمائی، راتی جاگ جاگ کے جدہ ماں دودھ پی رہندی ہے، اپنا آرام قربان کرندی ہے، اس واسطے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پیو ماں دے شکریہ ادا کرنے۔ قرآن نے بھی یہ فرمایا پیو ماں دے شکریہ ادا کرنے۔ کیوں؟ والدین اپنا وقت کر کے محنت کر کے بچان دی پرورش کر دیں، اپنا آرام نہ دی خاطر چھوڑ دیں۔ اس واسطے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جدا صحابی نے 7 حج کروامن دے بعد اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ دے وچ آ کے سوال کیتا کہ سنہ نبی میری والدہ معذور ہے، میں اس نو اپنی معذورہ والدہ نو مونڈا دے بلہا کے 7 حج کروا چکا۔ یہ مطلب ہے 7 سالہ تک مسئلہ پوچھن دا خیال نہیں سایا، 7 سال ڈیوٹی رہندا رہے، 1 سال مونڈے تے چاہ کے طواف، مونڈے تے چاہ کے مینا، مونڈے تے چاہ کے عرفات، عرفات کی جو مزدلفہ، مزدلفے جو واپس طواف زیارہ، 1 سال گزر گیا خیال نہیں آیا، دوسرا سال حج کروایا خیال نہیں آیا، تیسرا سال گزر گیا حج کروایا خیال نہیں آیا، جنہا 7 حجہ کروا چکا، ہن ذہن مبارک خیال آیا ہو سکتا ہے والدہ دا حق ادا ہو گیا ہوئے، پیار بھرے انداز نہ لا کے عرض کرتا ہے آقا 7 حج مانو کروا چکا، حق ادا ہو گئے۔ میرے آقا نے فرمایا میرا غلام اللہ تا 1 رات دا حساب ہی پورا نہیں ہو، اللہ تا 1 رات دا حساب پورا نہیں ہو سکتا، وہ درجہ مانا 1 رات دا حساب جنا 7 سالہ دی ڈیوٹی نال، اور ڈیوٹی بھی عام نہیں، مونڈھا تے چاہ کے سبحان اللہ صحت مند ہوئے تے چل کے حج کرے، چل کے اگر سواری تے بلا کے کراوے وہ الگ معاملہ ہے، لیکن مونڈے تے چاہ کے بہت مشکل کام، اور اس وقت اگر تصور کرو آج تا الحمدللہ بڑی آسانی ہے، اللہ پاک نے بہت زیادہ آسانی عطا فرما دی تھی، اگر اس وقت نو سوچوں جنہا پیدل چلنا مشکل راستے 8 دن راتی لگ دیا مدینہ منورہ تو مکہ مکرمہ تک، 8 دن راتی گھوڑا دے اٹھان دے اٹھے سفر کرنا، لیکن اتنی طویل مسافت طے کرن دے بعد جنہا 7 حج کروامن دے بعد پوچھ دے میرے آقا نے فرمایا حالے 1 رات دا حساب برابر نہیں ہویا۔ یہ مطلب اگر کوئی جوان ساری زندگی اپنے پیو ماں دی غلامی کردہ رہے حق ادا کرنا لی گل تو ہو نہیں سکتی، ساری زندگی جدا حق ادا نہیں کر سکتے، انہوں نے راضی رکھن دا کوئی سونا طریقہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا دسا دیتا، بس والدین دا دل خوش کرو، اگر جنت چاہی دیئے ماں نو راضی رکھو، جنت چاہی دیئے باپ نو راضی رکھو، اگر راضی ہو گئے تو سا جنت دے حقدار ہو گئے۔
اگر پیو ماں ناراض ہو گئے، میرے آقا کو جناب پوچھے صحابی نے، سنا ما حق الوالدین علی ولدہما، اولاد کے اوتے پیو ماں دا کتنا حق ہے؟ میرے آقا نے چھوٹا جملہ ارشاد فرما کے بہت بڑی گل اس دے وچ بند فرما دی، فرما ہما جنتو کا و نارو کا، تیرا پیو ماں تیرے واسطے تیری جنت بھی ہن تے دوزخ بھی ہن۔ کیا مطلب؟ اگر خوش ہو گئے، راضی ہو گئے تو تو جنتی ہو گئے، ناراض ہو گئے، دل دکھ گیا انہوں کا، جتنی عبادت کرے۔ محسن اہل سنت حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جنہی سے حوالے نال بہت ساری روایات انہوں جمع فرمایا، تو انہوں نے بھی جو ایک روایت بھی لکھ لی تھی، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ جس شخص سے اسے پیو مارا راضی نہیں، جس سے اسے والدین ناراض ہو گئے، اور اس کا نہ کوئی فرض قبول ہے، نہ کوئی نفل قبول ہے، نہ کوئی اس کی عبادت قبول ہے، ساری عبادت ٹھکرا دیتی ہیں ویسے نظر پیو ماں ناراض رہ گئے۔ اس واسطے بزرگان دین نے تعلیم فرمائی کہ والدین نو راضی رکھو، پیو ماں نو راضی رکھو، کیونکہ اگر ماں دا بد دعا دا چھوٹا دیا جملہ زبانی چو نکل گیا تو بڑے نیکوکار بزرگ نو بھی پریشانی دے وچ پا سکتے۔ ماں دی بد دعا دا ایک جملہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے گل نو سمجھاون واسطے اپنے پیارے غلاماں نو پاک صحابہ کرام دی عظیم جماعت نو ایک سونا جیاں واقعہ سنا کے مسئلہ سمجھایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دسایا کہ ترائے بچہ نے بچپن دے وچ کلام کیتا ہے، اس عمر دے وچ جڑا بچے کلام نہیں کردے، اودی تفصیل دسی آپ نے، جے وچ جو ایک واقعہ آپ نے یہ بیان فرمایا، ایک شخص عبادت گزار راہب جڑا رات دن بس کم ہی کو عبادت کرے، راہب کس نو آدن؟ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا وعلیہ السلام دے منن والے کچھ لوگ انہاں دا طریقہ عبادت دا کہ شہر چھوڑ دیتا، الگ جا دے ہوتے جھونپڑی بڑھائی، رات دن عبادت کرنی ہے، نہ شادی نہ بچے نہ گھر دا باقی نظام نہ خواہشات دنیا، بس صرف اور صرف ضرورت دا کھاؤ پیو تے باقی اللہ اللہ کرنا، بس اے انہاں دا کام۔ اس نو آدم راہب، کوئی گناہ نہیں، ہر وقت عبادت ہی عبادت۔ لیکن حضرت جریج نامی ایک شخص عبادت اچ مصروف ہو گیا، بہت زیادہ عبادت گزار۔ ایک دن والدہ آئی، باہروں آواز دی تھی، جریج عبادت اچ مصروف آئی، سوچے پائے گیا یا اللہ انہوں نماز ہے، انہوں ماں دی آواز ہے، کیا کرا؟ آخر اس نو ایک خیال آیا کہ نماز نہ توڑا، نماز نہیں توڑی، نفل عبادت پیا کردہ آئی، ماں آواز دے کے چلی گئی، جواب نہیں ملا، خط آئی دوسری دفعہ، آواز دیتی جریج اتفاق نہ وقت نفلیاں سوچے پائے گیا نماز توڑا، ماں نو جواب دے ماں یا نماز بچا ماں، نماز نہیں توڑی، والدہ ناراض ہو کے چلی گئی، تیسری دفعہ وقت آئی، آواز دیتی جریج نے جواب نہیں دیتا کیونکہ وقت عبادت ہی چاہیے اور کھڑا اللہ دی عبادت ہی چھے، گناہ کوئی نہیں، صبح شام ہکو کام میں رب نو راضی کرنا، لیکن 3 دفعہ ماں نے آواز دیتی ہے، نفل چھوڑ کے جواب دیندہ چاہ تو ماں خوش ہو گئی، ماں دی ڈیوٹی نبھا گندا، لیکن جواب نہیں دیتا، جدا تیسری دفعہ جواب نہیں دیتا، ماں دا دل دکھ کے آکھا لگی یا اللہ تریجی دفعہ آئیاں آواز دیتیم جواب نس دیتا، ہون اے تک ایک موت نہ دینے، جے تک ایک بری عورت نال اس کو واسطہ نہ پائے گا، بس ایک کو جملہ دی زبانی جو نکل گیا۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمان عالی شان ہے جس کا مفہوم ہے ترائے قسم دے لوگاں دی دعا نو اللہ رد نہیں فرمائے۔ ایک مظلوم جس نے کوئی ظلم کرے کہ وہ بھرے اللہ پاک اس میں ضرور قبول فرمائے۔ دوسرا مسافر جنہا کوئی سفر ہی چھوڑے دعا چاہ کرے اللہ اس میں قبول فرمائے دے۔ اور تیسرا پیو ماں جنہا اولاد واسطے کوئی دعا چاہ کرے اللہ اس میں ارادہ نہیں کرے۔ این واسطے بزرگان دین دی تعلیم میں جتنے ناراض ہو اولاد دے کدا بد دعا نہ دیتی کرو، جتنے غصے ہو جاؤ کدا بد دعا دا جملہ زبان دے نہ آڑو، مطا قبولیت دا وقت ہوئے کہ قبول ہو گئی کہ وہ رول گیا تو رومنا وقت سن، اس واسطے بد دعا نہ کرو، نہ فرمان بھی ہو گئے گا
غلط بھی ہو گئے خدا نہ خواستہ بد دعا نہ دیو کسے نو بھی بد دعا نہ دیو تے خصوصاً اولاد واسطے تھا بالکل بد دعا منع کر دیتی گئی خیر اس عورت دی زبانی جو جملے نکل گئے بد دعا دے کے چلی گئی تھوڑا وقت گزرا علاقے دے لوگ نے ایک پروگرام بنایا جریج نے مخالف ہو گئے ایک ٹیم بنائی اس نو بدنام کرن واسطے ایک عورت ہوں پیسے دیتے اس نو گناہ دی طرف راغب کیتا کہ تو اس دے ہوتے الزام لا بدنام کر اس نو اس عورت دا ناجائز بچہ پیدا ہویا چھوٹے بچے نو چاہ کے آ گئی جریج دے قریب دروازے دے اس دے عبادت خانے دے قریب لوگ جمع ہو گئے عورت آکھن لگی ہے جس نو بڑا عبادت گزار سمجھ دے ہو جس نو نیکوکار سمجھ دے ہو یہ بچہ اسے یہ تو بڑا گناہگار شخص ہے اس نے ظلم کیتا ہے اور یہ دی بدکاری دا نتیجہ ہے جس وقت یہ گل سنی لوگاں بغیر تحقیق دے کئی دفعہ سارے لوگ بھی شکار ہوئے نے اس چیز دا کہ سنی سنائی دی خاطر کسے اپنے مومن بھائی دی عزت پامال کر دی جو مرضی آئی اگلے نے تومت گھڑ دی تھی لوگ دے حامی بن گئے جھوٹے الزام دا شکار ہو کے کئی لوگاں دی عزت اگلے پامال کر سٹے دن انہی آر کو لوگ بھی جہالت دا شکار ہوئے اس عورت دی گل نو سچا دا سمجھا جریج دے عبادت خانے دے پائے گئے اس نو پکڑا ادا عبادت خانہ مسمار کر دیتا اس نو ڈہا دیتا جریج نو مارن لگے جریج آکھے وجہ تا دسو میرا عبادت خانہ ڈہائے گئے میں نو مرندے پہ ہو وجہ کیا ہے انہاں کہ تو بڑا عبادت گزار بڑا پھر حالت یہ ہے کہ یہ عورت آدھی ہے یہ ناجائز بچہ تیرا ہے جنہ جریج نے دیٹھا کہ میرا کوئی گواہ کوئی نہیں سوا اللہ دی ذات جنہ ہر پاسو دروازے بند ہو جاوے اللہ رب العزت فرمائے دے میں یاد آنا اور میاں محمد صلی رحمت اللہ کے تعالیٰ علیہ روحانی دنیا دا چمکنا ہویا ستارہ ایک سونی گل لے گیا فرمایا ہکو تیری آس خدایا ہکو تیری آس خدایا تے اور نہیں کچھ سجدہ جس دیوے نو آپ تو بانے او قد کسے تو بجھدا ہر پاسو دروازے بند ہو گئے جریج نے سوچا اللہ کی ذات میری مدد کرے کیونکہ انہاں جھوٹا الزام لا دیتا میں اپنی صفائی کیا پیش کروں جنہاں میرے کو کوئی گواہ ہے نہیں صفائی واسطے کوئی انتظام ہے نہیں فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے جنہاں جریج پریشان ہویا آکھا لگا اچھا اتنا کرو میں نو مرین دیتا ہو 2 رکعت نماز نفل پڑھا دیں دے انہاں کے پڑھ 2 رکعت نماز نفل ادا کی تھی اس دے بعد اس بچے دے قریب آیا انہیں سر دے ہوتے ہاتھ رکھا یا کھا لگا بیٹا تو ڈاس یہ سارے لوگ تمہیں جھوٹا پیا دیں تو ڈاس تو کس دی اولاد اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال کو زیادہ عرصہ پہلے اپنے غلاموں نے گل سنا کے جھنجھوڑ کے ایک مسئلہ سمجھایا جریج آکھن لگا بیٹا تو ڈاس تو کس دی اولاد ہے جنہاں انہیں سر کے ہاتھ رکھا ہے یہ بچے نو حکم دیتا ہے اللہ دی قدرت نال وہ چند دنہ دا بچہ فوراً صاف بول گیا آکھن لگا جریج تو بے گناہ ہے میری ماں دا قصور ہے اس نے گناہ کیتا ہے میں فلاں آجوی چرواہے دا بیٹا ہاں یہ میری ماں دا قصور ہے تینو بدنام کرن واسطے انہاں ایک پروگرام بنائے جنہاں اس نے جریج دی صفائی دیتی سارے لوگ حیران ہو گئے جریج دے قدمہ کے ڈھائے گئے اور معافیاں پہ مگدن التجامہ پہ کر دن جریج سارے کو غلطی ہو گئی تیرا عبادت خانہ سونے چاندی نال اسا سجا کے بڑھا دینے ہیں اسا کہ نہیں بس میرے واسطے ہوا کچی جھونپڑی ٹھیک ہے ہوا بڑھا کے دیو چا عبادت خانہ بڑھایا سب معذرت پہ کر دن معافیہ پہ مگ دن میرے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ سنا کے اپنے غلامہ دی تربیت فرمائی کہ دیکھو انہوں اتنا عبادت گزار انہوں اتنا پرہیزگار اتنا نیکوکار اتنا
اتنا رب دا پیارا کہ معصوم بچے دے سر پہ ہاتھ رکھا، اللہ نے اس بچے نو بولن دی قوت عطا فرما دیتی، انہوں اے عالم عبادت دا، انہوں اے رب دا قرب ہے، لیکن ماں دی بد دعا دا ایک جملہ اہلیاں بندے برداشت نہیں کر سکتے۔ جیڑے گھاری جوان ہر روز ماں دا دل رنجاوے، ہر روز پیو دا دل رنجاوے، ہر روز انہاں دا دل دکھاوے، ہر روز باہر بہنیاں نکل دیا ناراض کر کے جاوے، واپس آوے کہ ایسی زبان درازی کرے کہ ماں دی اکھیاں چو ہنجو بہے بنے، کیونکہ ماں کچھ کرتا نہیں سکتی نا۔ دل دکھ دے اولاد دے جملے سن کے تنہائی چھپائے کے رو پڑے، تنہائی چھپائے کے رو پڑ دیئے کہ میرا بیٹا میں نے تو امید ہے یہ اچھائی کرے لیکن میں نے روا دیتا ہے۔ باپ جنہ دیتا ہے کہ لوگاں دے سامنے میرے بیٹے نے میری توہین کر دی تھی اور تو کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ خطرے اور ہاتھ نہ اٹھاوے چا پتر، اس واسطے تنہائی چھپائے کے دل رو پڑ دے۔ اللہ رب العزت نو بھی بڑا جلال آتا ہے، اس واسطے مومنین نو سمجھایا گیا کہ اگر چاندے ہو عبادت قبول ہوئے، نماز قبول ہوئے، روزہ قبول ہوئے، حج اور زکاة قبول ہوئے، نفل عبادتاں قبول ہوئے، تلاوتاں تہجداں قبول ہوئے، دعوت والدین نو راضی رکھو، پیو ماں کدے ناراض نہ ہوگے، والدین دا دل رنجا نہ ہوگے، کیونکہ جس کے ماں راضی ہو گئی اسے دا بیڑا پار ہو گیا، جس کے باپ راضی ہو گیا اسے دا بیڑا پار ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے گل کو سمجھاون واسطے مختصر جملہ دے وچ بہت بڑا پیغام عطا فرما دیتا۔ پھر ایک صحابی جس نے جسم وچ کمزوری آ کے سونے محبوب کے سامنے کھڑے ہو کے عرض کر دے آقا دو عبادتاں تے میری خواہش ہے پر میں کمزور جسم ہاں، ایک تو سونا محبوب میں ہجرت کرنا چاہنا لیکن کمزور ہاں ہجرت نہ کر سکتا، دوسرا میں جہاد کے بننا چاہنا پر میرے جسم میں طاقت کوئی نہیں جو میں میدان